انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو ایک ذمہ داری دی اور ان کو ایک علاقے کا ایک کام کا محتسب بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام کریں۔ ان کا کام یہ تھا کہ بازار میں جو خرید و فروخت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کو، اور دکانداروں کا جو وزن کرنے والے باٹ ہیں، اسکیل ہیں، وہ سب چیزوں کو دیکھنا، پیمانے دیکھنا، سکوں کا کہ بھئی سکے ٹھیک ہیں، کرنسی وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تاکہ لینے دینے والوں کو، خریدار کو، بیچنے والوں کو کسی قسم کی شکایتیں نہ ہوں۔ تو ان کو اس قسم کا ذمہ دار بنا دیا اور ان کو کہا آپ یہ ساری ڈیوٹی دیں۔ قریبی رشتہ دار تھے ان کے، وہ اعتماد کیا اور ان کو لگا دیا۔ لیکن انہوں نے اس رشتہ داری کا، وہ جو صاحب تھے نا، اس رشتہ داری کا اور قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ تو بعض چیزیں اپنے لیے مقرر کر لی ہیں اور بہت سے ناجائز فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، تصدیق کے فوراً بعد اس قریبی رشتہ دار کو اس عہدے سے فوراً میں ہٹا دیا کہ آپ اس سیٹ کا، اس پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا نا، قاتلان عثمان غنی، ان میں سے ایک کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ان میں ایک شخص تھا جو آگ 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 چیخ رہا، آگ 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 بول رہا تھا۔ تو ایک بزرگ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا بندہ ایسا ہے جو زمین پہ گھسٹ رہا ہے، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں، اور دونوں آنکھیں بھی نہیں، اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، اور چیخ رہا ہے آگ آگ آگ۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ تڑپ کے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے شامل ہوں، اور میں نے ہی وار کیا تھا، اور جب ان کی بیگم آگے ان کو بچانے کے لیے آئیں تو میں نے پھر ایک تماچا مارا تھا، ان کی بیگم کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا تھا تجھے کیا ہو گیا، عورت پر ناحق ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں ڈالے۔ مجھے ان کی اس بد دعا سے خوف معلوم ہوا اور میں نکل کے وہاں سے بھاگ گیا، اور اب میری حالت یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، اندھا میں ہو چکا، لولا میں ہو چکا، لنگڑا میں ہو چکا، اب قبر اور جہنم کی آگ باقی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعد واقعات تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاہم اب شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ داماد رسول ہیں، خلیفہ ثالث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بڑی بشارت والی بات بتائی، بہت ہی عجیب۔ فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تقریباً 11 سال آپ کا خلافت کا زمانہ ہے، اور کچھ لوگ تھے جو دور سے آئے تھے، مصر سے اور مختلف علاقوں سے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسی سے اور آپ سے اور اسلام سے بہت بغض رکھنے والے لوگ تھے۔ تو ان باغیوں نے نا مدینہ طیبہ میں اپنا ایک مرکز بنا لیا، اپنی ایک چھاونی سی بنا لی، اپنی ایک جگہ بنا لی۔ وہ ہر قیمت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنی طرف سے ساری تیاریاں کر لیں تو جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے نماز جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے ایک نے کھڑا ہو کے باغی نے کہا آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو روکا، تو کئی اور باغی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپس میں سب نے یہ کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو مسجد کے چاروں طرف سے یہ شور بلند ہوا۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خطبہ تو دے دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ان باغیوں، نماز ہو گئی، نماز کا اور خطبے کے بعد ان باغیوں نے باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں شور مچایا اور مسجد نبوی شریف میں پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عصا تھا جو عصائے حبیب تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، اس عصا کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس عصا کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ وہ عصا تھا مبارک جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا، پھر ابو بکر کے ہاتھ میں رہا، حضرت عمر کے ہاتھ میں رہا، اب حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، اس کو بھی توڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پتھراؤ اتنا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کو نکال دیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہاں سے بے ہوشی کی حالت میں مسجد نبوی شریف سے اٹھا کے ان کے گھر قصر خلافت میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا، اور لوگ سارے وہاں سے چلے گئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھ کھولی، ہوش آیا، تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ اہل مدینہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کوئی زخمی تو نہیں ہوا، کوئی اور خرابی کی بات تو نہیں آئی، یہ باغیوں نے جو حملہ کیا ہے کیا کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنی خبر نہیں لی، اپنے بارے میں نہیں پوچھا، سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ اور اس دوران خطبے کے دوران عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے منع کیا نا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر سے آنے والوں کو کہا تھا کہ
کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے بارے میں کہ تم لوگ ملعون ہو، تم اپنی خطا گناہوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں مٹا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ یہ بات بھی حضرت عثمان نے اس وقت کی تھی۔ بہرحال باغیوں نے یہاں سے معاملے کو شروع کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے۔ کون سی مسجد؟ جو خرید کے آپ نے دی ہے، جس کی تعمیر میں آپ شریک ہوئے ہیں، جس کی توسیع میں آپ شریک ہوئے ہیں، اس مسجد رسول میں آپ نماز پڑھنے بھی نہیں آ سکتے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہ یہ مسجد میں نماز پڑھانے آ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں، ان کا مسجد میں داخلہ منع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، مسجد جب تنگ ہونے لگی، لوگ بڑھے کہ برابر میں جگہ خالی ہے، کوئی خرید کے دے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25,000 درہم، اس زمانے کی بڑی رقم تھی، وہ دے کے وہ زمین خرید کے مسجد نبی کو ہدیہ کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت لی تھی۔ تو آج انہیں اس مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا جو انہوں نے خرید کے دی، جس کی تعمیر میں، پہلی تعمیر میں، ہر تعمیر میں شریک رہے اور توسیع میں بھی شریک رہے۔ اس کے بعد ان باغیوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو محصور کر دیا، حصار کر لیا، ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، گویا گھر میں قید کر دیا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب آپ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس قسم کی باتیں ہوئیں تو بہت سے مسلمان حضرت عثمان کے پاس آئے، کہنے لگے آپ حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، اہل مدینہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ باغیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ہم ان کی گردنوں کو ابھی اتار دیں گے، ابھی معاملہ ختم ہوگا، آپ ہمیں حکم دیں۔ وہ منع کرتے رہے کہ نہیں، میں اپنے خاطر، وہ تو میری جان لینا چاہتے ہیں اور تو کسی کی جان نہیں لینا چاہتے، تو میں اپنی جان بچانے کی خاطر حرم میں مدینہ میں خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ امام کے امام ہیں، آپ حق پر ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو 3 باتیں ان کو پیش کی۔ ان کا پہلی بات تو یہ ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جانیں یہ باغی جانیں، ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم ان کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، آپ حکم دیں۔ یا پھر دوسری بات یہ قبول کر لیں کہ یہ باہر کے دروازوں پہ، راستوں پر تو ہیں، آپ پیچھے سے کوئی ایسی جگہ سے دیوار میں سے دروازہ سا بنا کے نکل جائیں، ہم آپ کو وہاں سواری دے دیں گے اور آپ فوراً وہاں سے جلدی سے مکہ مکرمہ چلے جائیں، تو یہ جو باغی لوگ ہیں ہمیں امید ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گری نہیں کرنے آئیں گے، آپ وہاں چلے جائیں۔ یا پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس دروازے کو بنائیں، کسی دروازے کو، وہاں سے خاموشی سے نکلیں اور شام چلے جائیں، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان ہیں، ان کو قوت بھی ہے، وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں باتوں کو سنا اور کہا، پہلی بات کہتے ہو کہ یہاں خون ریزی ہو، حرم مدینہ میں خون ریزی نہیں ہو سکتی، میری جان لینا چاہتے ہیں، میری زیادہ سے زیادہ جان لیں گے، اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ دوسری بات کہ میں مکہ چلا جاؤں، میں مکہ بھی نہیں جاؤں گا، اور میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ مکہ مکرمہ میں ایک قریشی اہل مکہ پر ظلم کرے گا اور اس کو آدھی دنیا کے برابر عذاب ہوگا، میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری بات، شام کہتے ہو، شام چلا جاؤں، میں اپنی اس جگہ کو جو ہجرت کر کے آ کے میں نے پسند کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میرا جینا مرنا مدینہ طیبہ میں ہی ہے، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 جو آپشن دی گئی تھیں ان کے یہ جوابات عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کس قدر محبت ہے کہ اس وقت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی مدینہ طیبہ میں زندگی گزارے، وہاں دفن ہونے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ وہاں اس کو موت آ جائے، دفن ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت کا درجہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کے تو اور بہت سارے واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا سفیر بنا کر مسلمانوں کا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، آپ جائیں، بات چیت کریں، انہیں قائل کریں، ہم آئیں گے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے قریش مکہ سے بات کرنے کے لیے۔ ادھر قریش مکہ نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، یہ بیت اللہ شریف سامنے ہے، احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کی نیت اور ارادہ ہی عمرے کا ہے، تو آئیے کیجئے عمرہ، کریں طواف، آپ کو اجازت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بالکل اجازت نہیں ہم دے رہے، آپ آئیں، آپ جناب عمرہ کر لیں، آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اور قریش مکہ نے ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، ان کو ویلکم کیا، ان کے لیے انتظامات کیے اور کہا جناب آپ نے کرنا ہے تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے بغیر غلام عمرہ کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر نبی علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، مکہ پہنچ گئے، بیت اللہ بھی دیکھیں گے اور طواف کا موقع ہوگا، طواف بھی کر لیں گے۔ انہوں نے اس طرح کی بات کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی محبت کی باتیں ہیں۔ تو ابھی آپشن دی جا رہی ہے کہ باغی آپ کو محصور کر چکے ہیں، گھر کے اندر حالات خراب ہو گئے ہیں،
آپ یہاں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ امیر المومنین آپ ہیں، اسلامی افواج آپ کے انڈر، پورا مدینہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار، آپ حکم کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ حرم مدینہ میں خون ریزی نہ ہو۔ آپشن دی گئی مکے چلے جائیں، وہ بھی منع کر دیا، شام چلے جائیں، ان کا مدینہ چھوڑنا مجھے گوارا ہی نہیں۔ یہ مدینہ سے محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت۔ اس کے بعد پھر اگلا معاملہ کیا کیا ان باغیوں نے؟ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا، 40 ڈیز۔ پہلے مسجد میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی، پھر مسجد میں داخل ہونے پہ پابندی لگائی، اس کے بعد گھر میں محصور کر دیا۔ اب اگلا معاملہ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو دانہ پانی بھی اب کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب کوئی شخص کھانا لے کے جانا چاہتا اس سے لڑتے، اور پھر انہوں نے پانی کے بھی منع کر دیا کہ اب پانی بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ کا کھانا پانی بھی ان لوگوں نے بند کرا دیا گیا۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے پتہ نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا اور پلایا ہوگا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا، چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا 1000 اونٹوں کا قافلہ غلے سے لدا ہوا بھرا ہوا مال آ گیا۔ آپ پک اپ سمجھ لیجئے کہ 1000 پک اپ پہ مال آ گیا، 1000 اونٹ لدے ہوئے تھے مال سے، وہ مال آ گیا، غلہ آ گیا۔ مدینہ کے تاجر آگے حضرت عثمان کے پاس اپنی اپنی دولت لے کے، اپنی اپنی آفرز لے کے کہ عثمان 100 روپے کا مال 150 میں دے دو، 50% نفع لے لو۔ کہا نہیں۔ اچھا 100%، 100 کا مال 200 میں دے دو۔ کہا نہیں۔ کسی نے 300 بھی کہہ دیا، تو بڑی بڑی آفرز آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، میں ابھی سوچوں گا، مجھے تو 1 کا 10 ملتا ہے، کوئی ہے جو 1 کا 10 دے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، ہم تاجر تو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی 1 کا 10 دینے والا بھی ہو۔ وہ ڈیل نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے میرا رب 1 کا 10 دینے والا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ وہ سارے کا سارا غلہ اہل مدینہ میں فقراء میں تقسیم کروا دیا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا اس مال کا جو شارٹیج کے زمانے میں لوگ کئی گنا دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ کاروباری آدمیوں سے پوچھیں نا، ہمارے معاملے میں، ہماری زندگیوں میں جب کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے پھر ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اور واقعہ سن لیجیے لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔